بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح بھی سوا پارے پر مشتمل ہے۔ 13ویں پارے کے نصف سے لے کر 14ویں پارے کے ثلث تک کی آیات مبارکہ تلاوت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کفار پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً آفات و بلیات آتی رہتی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی کسی کے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسانوں میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جو کچھ تم نے مانگا وہ نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ انسان بڑا ناانصاف ہے، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور یہ انسان بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی مذاق اڑانے والوں، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو سابقہ نافرمان امتوں کا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کفار کی باتیں آپ پر بڑی سخت اور گراں گزرتی ہیں، اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی دھمکیوں کا آپ مطلقاً اثر نہ لیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے اور تعزیز اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا مددگار رہے گا۔ اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے تم دودھ، لسی، دہی اور مکھن حاصل کرتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو اور بار برداری کے کام ان سے لیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود اور مسجود اور مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان معبودوں سے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان بتوں سے کہیں گنا زیادہ بلند و بالا اور کہیں زیادہ بلند اور برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور شرم کے مارے یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور ان کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں اور عجیب قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور پھر ان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں اور یہ بڑی نامناسب باتیں ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔